تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پائن نعرہ پائن چلی سوالک نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیدر قتل ہوئے کبھی مسلم بنا ہوئے زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد خطیب شاہ ولایت بہت عظیم شخصیت خطابت میں جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی آپ گجرا تشریف لائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمیں شرکت کا موقع دیا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عبادت میں اضافہ کیجیے. سلمان سارے سلمان بلند اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ سب خواتین و حضرات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. آپ جو دعائیں ذہنوں میں رکھتے ہیں ذکر کا صدقہ اللہ آپ کی سب دعائیں مستجاب فرمائے. بعد یہ مجلس میرے بھائی کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو بالخصوص پاکستان کی باعزت فوج کو میرا اللہ ہر محاذ پہ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ملک الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعزیر فرمائے. لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سنگان لیکن بلند آواز سے سارے اجازت ہے سرکار میں بات کریں. صاحبان گرامی قدر یہ مہینہ یہ چاند سال کا 12واں چاند ہے. سال کا 12واں چاند ذی الحج ہے. آواز تو میرا خیال ہے کچھ پہنچ رہی نا. میں یہ لفظ نہیں کہہ رہا ہوں. ذی الحج کا مہینہ سال کا 12واں چاند ہے. اگلا جو چاند چڑھے گا وہ 13واں نہیں ہوگا. آپ جی اس سے اگلا جو چاند چڑھے گا وہ 13واں نہیں ہوگا. وہ پھر پہلا ہوگا کیونکہ چاند ہوتے ہی 12 ہے. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. اور صاحبان گرامی قدر سال کا آخری مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ اللہ نے ان دونوں مہینوں کو قربانیوں میں بند کر دیا. میری جان ماشاءاللہ زیرت مجمع ہے. ذی الحج کے بعد رمضان بھی آ سکتا ہے. وہ بے نیاز مالک ہے جی. کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ ذی الحج کے بعد رمضان آ جائے؟ اور ویسے بھی اگر ہو جاتا تو روزے داروں کی بڑی موج ہوتی. ہر افطاری مٹن کے ساتھ ہوتی. بات آپ سمجھتے ہو. بہت شکریہ. زندہ ذہن کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے. یہ بے نیاز مالک کا اپنا اختیار ہے کہ اس نے ذی الحج کے بعد محرم کو رکھا. ذی الحج بھی قربانی محرم بھی قربانی. کچھ بندے ہماری جان کھاتے تھے کہ جی اور تو کسی مذہب میں عشرہ محرم کا نہیں منایا جاتا. یہ عشرہ پتہ نہیں یہ لفظ عشرہ کہاں سے لے آتے ہیں. میری جان اللہ تجھے ہمت کر دے توفیق اللہ سے مانگ. چاند تو ذی الحج کا نکل آیا ہے. قربانی دے لو. دیکھیں اللہ زندہ و سلامت رکھے. رویت ہلال کا وہ فواد چودھری ہیں یا وہ مولانا ہیں وہ نیب الرحمان ہیں. چاند تو وہ دکھا چکے ہیں. وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اگلے دن اگر روزہ ہو جاتا ہے تو ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی اگلے دن قربانی کیوں نہیں کر لیتے؟
لیکن یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے. نہ تو پہلی کو قربانی کر سکتا ہے، نہ دوسری ذی الحج کو کر سکتا ہے، نہ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی کو کر سکتا ہے. قدرت کا نظام ہے. 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرو تاکہ تمہیں اشیا منانا آ جائے. اور سردار بڑی عجیب صورتحال ہے. ذی الحج والی قربانی بھی نبی کے بیٹے کی، محرم والی قربانی بھی نبی کے بیٹے کی. اور جب ذی الحج والی قربانی کا چاند نظر آتا ہے نا، اب تو خیر کورونا نے تھوڑا لیٹ کر دیا، وگرنہ دمبے چھترے بکرے بہت پہلے آ جاتے تھے. دمبے بکرے چھترے بہت پہلے گلیوں بازاروں میں آ جاتے تھے. بڑی عجیب صورتحال ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں جو جانور گلیوں میں لائے جاتے ہیں، سجا کے لاتے ہیں، سج دھج کے آتے ہیں، ہوتے جانور ہیں، سجا کے لاتے ہیں. اور لاہور والوں کمال یہ ہے وہ جانور گلی گلی میں پھرتے ہیں، کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا. متوجہ تو ہے سرکار، کسی کا نکاح متاثر نہیں ہوتا. یہ جانور کس کی یاد میں نکالتے ہو؟ 1 مہینے بعد میری قوم کے یہ ماتمی عزادار شفیعت الجناب پہ چادر ڈال کے عزت کریں گے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل بیت کے منکر کو نہیں، ہمیں تیرا سارا پتہ ہے. یہ جو لفظ کہتے ہیں نا اہل بیت کے، یہ تمہاری مجبوری ہے، مگر میں تمہاری تو کوئی بات ہی نہ سنے، لہذا یہ طریقہ واردات ہے. اور کہتے ہیں کہ اہل بیت کے منکر کون ہے؟ لیکن شیعہ حضرات سے پوچھو، یہ جس گھوڑے کی عزت کرتے ہیں کیا یہ کربلا والا گھوڑا ہے؟ اچھی بات ہے. آپ یونیورسٹیوں میں میری قوم کے بچوں سے پوچھ رہے ہیں، آپ میری قوم کے دکاندار جو بازار میں آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. محرم شروع ہوتے ہی آپ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی گھوڑے پہ چادر ڈال کے آپ جو حیوان کو عزت دیتے ہیں، بھائی ہم گھوڑے پہ اگر چادر ڈال کے حیوان کو عزت دیتے ہیں اور آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی شیعوں سے اتنا پوچھو کیا یہ گھوڑا کربلا والا تھا؟ ہاں اگر جی کربلا والا گھوڑا ہوتا پھر ہم بھی عزت کرتے. یہ گھوڑا کربلا والا ہے تو بتایا جائے. ہمارے حوصلے دیکھو کہ بھی ہم نے جناب سے پوچھے یہ دمبے جنت والے ہیں. یار آپ میری آواز اگر میری آپ تک پہنچ رہی ہے، سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے. مہربانی سرکار آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لیکن حضور عجیب صورتحال ہے کہ بس چند دن باقی ہے، قربانی ہوگی. اور یہ ایک لفظ میں کہنا چاہ رہا ہوں، بڑا باخبر مجمع ہے، وقت بھی بڑا کم ہے. یاد قربانیوں کی باقی رہتی ہے. شریعتیں اہم ہوتی ہیں، میرے طرف دیکھ لی جائے، شریعتیں اہم ہوتی ہیں لیکن یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی. موسم کچھ بہتر ہے، کوئی بات نہیں، ایک پکھیاں کی لڑائی نہ لڑتے. مہربانی کریں، آپ اچھے لگتے ہیں، نکلے نکلے سے سارے. میں نے کیا کہا ہے، میں تو بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا ہوں، پبلک میں بات ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور میں نے ہر مجلس میں کہا یہ کیمرے بڑے ظالم ہیں، یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا. مہربانی سے مہربانی سے غدیر پہ کیمرے ہوتے تو آج خود ہی دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے
ایک لفظ میں نے کہا ہے آپ جیے، بہت ساری دعائیں میری آپ کی خاطر وقف عزاداروں کے لیے کہ یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی. نبی 1,24,000 ہے، شریعت والا نبی جس سے شریعت کی ابتدا ہوئی سارے اہل اسلام تک آواز جا رہی ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. شریعت کی ابتدا حضرت آدم سے نہیں ہے. اور ہمیں بیٹھے ہیں آپ بھی اہل علم میں، اس حویلی کی بڑی ایک تاریخ ہے، بزرگ ترین علماء یہاں پہ کتاب آپ دیتے گئے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا کرتی ہے. کتابت میں ہم چھوٹے لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ گزر گئے، ان کا متبادل کوئی نہیں آ سکا. لیکن اسی ممبر پہ بیٹھ کے میں اپنے پورے وصول کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شریعت اہم ہے. شریعت کی ابتدا حضرت نوح سے ہے. شارح اول پہلا شریعت والا نبی حضرت نوح ہے، آدم نہیں. اچھا یہ بڑا لطف آتا ہے جب مدرسوں میں شیعہ خطبہ علماء مولانا اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے، ہمارے طلباء طالبات ذہن میں بات بٹھا لیتے ہیں کہ شریعت کی ابتدا نوح سے ہے، آدم سے نہیں. تو ہمارے بچوں کو اگر یونیورسٹی میں کہیں بات کرنی پڑ جائے اور وہ اس طرح کی بات کر دیں کہ شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں تھی، نوح علیہ السلام سے، تو ٹیچر ایک دوسرے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں. یہ باتیں ہمارے بڑے بڑے مولویوں کو نہیں آتی ہیں، جو شیعوں کے بچوں کو آتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں مدرسوں کو بیگانہ نہ سمجھو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا کرو. اور جب سے یہ مدرسے لائیو چل گئی ہے، بندہ مجلس نہ بھی سننا چاہے فیس بک کھولتا ہے، سامنے کہیں نہ کہیں سے مجلس آ جاتی ہے. اگلے اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے 2 کان میں اس کے مجلس کی 2 کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے. لہذا اب کوئی نہیں کہتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر ڈائریکٹ مدرسے چلتی ہیں، ہر بندہ سن لیتا ہے، ہر جیب میں موبائل ہے، پھر نکاح بچا کس کا ہے؟ لہٰذا میری جان اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا کرو تاکہ تیرے بچوں کو اس طرح کی چیزوں کا پتہ چلے. شریعت کی ابتدا حضرت نوح سے ہے. میں نے میرے خیال کو 6 دفعہ کہا ہے یہ فتنہ. حضرت نوح کے حالات و واقعات کی سب سے بڑی جو چیز آپ سب کے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہے؟ کشتی ہے. آپ کو یاد ہے مجالس میں بھی آپ سنتے ہیں، میری طرف دیکھیں آنے والے آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا کشتی سے ہٹ کے کھڑا. حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آتا. بیٹے نے وہیں کھڑے ہو کے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا اور پہاڑ مجھے تیرے عذاب والے پانی سے بچا لے گا. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑ ہی پہ چڑھتا تھا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں نے آیا مجیدہ تلاوت کی. یہ جی بسم اللہ، یہ کوئی افسانہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. جبل پہاڑ کو نہیں کہتے. نوح کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پانی سے مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. تشریح کا وقت نہیں ہے. لاہور میں پورے پنجاب کے نمائندہ چہرے موجود ہوتے ہیں اور بات کی باریکیوں کو آپ کمال سمجھتے ہیں. تشریح میں نہیں کروں گا. نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا نا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی ہو گیا. کوئی تو لطف لے گا، کوئی تو لطف لے گا. آپ یہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے. اور نوح نبی کا بیٹا جب پہاڑ پہ چڑھا
ओ बुलंदी आखिरी चोटी पे नूह का बेटा खड़ा है, और जब अजाब का पानी पहाड़ की चोटी पे नूह के बेटे को यहां तक पहुंचा। अब नूह ने बेटे से कुछ नहीं कहा, अल्लाह से कहा, इन नवादा कल हक, अल्लाह तेरा वादा सच है, तूने कहा था तेरी अहल बचेगी, इन नबनी में नाहली, मेरा बेटा मेरी अहल है। जब नूह ने कहा ना मेरा बेटा मेरी अहल है, अल्लाह ने झलक दे के कहा लैसा में नाहली, ये तेरी अहल ही नहीं। तो खुदारा बताओ कि वो नबी का बेटा नहीं था, बेटा नबी का था, अल्लाह ने क्यों कह दिया कि ये तेरी अहल ही नहीं है? पता है हमारे भाई जब बयान करते हैं ना, जब मौसम थोड़ा बारिश वाला और जुमा पढ़ाना और कश्ती अलू की बात आ जाए, फिर इस मकाम पे जब पहुंचते हैं ना कि हजरत नूह के बेटे को पानी शारक तक पहुंचा और अल्लाह ने कहा लै समझना हाल, ये तेरी अहल ही नहीं, ये तेरी अहल ही नहीं। फिर फजर में आ जाते हैं और पता है क्या कहते हैं, अल्लाह पाक मर्जियों वाला है। हमारे अहले इस्लाम भाइयों के उलमा जब ये वाक़या पढ़ते हैं फिर ये क्या, मेरी तरफ देखो यार, फिर ये कहते हैं अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है। लाहौर वालों कदर करेंगे आप फिक्रे की, हमारे भाई कहते हैं अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है। फिर हमें भी आज वजद में आने दो, हम भी कह सकते हैं वाकई वो मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है, चाहे तो निवासों को बेटा बना देता है। आप जिए, आप जिंदा उछाल। मुतवज्जे है मेरी बात आप तक पहुंच रही है सरकार? चाहे तो निवासों को बेटा लाइशा में ना है, कुरान में अल्लाह कह रहा है ये तेरी अहल ही नहीं। अल्लाह समझाना क्या चाह रहा है? अल्लाह समझाना ये चाह रहा है कि अहल भी वही बचेगी जो नजात की कश्ती पे चढ़ेगी, अहल भी वही बचेगी जो कश्ती पे चढ़ेगी। अच्छा, आप तो माशाल्लाह सिटी एरिया और कैपिटल सूबाई क्या उसे कहते हैं मरकज़ है सूबाई हुकूमत पंजाब का, और आप हर चीज़ आप समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमें सारा मुल्क में जाना पड़ता है। जिस पिंड में एक ही घर सैयदों का होता है ना, वहाँ सारी मस्जिदों की हारन जो है सैयदों के घर की तरफ होता है, और फिर बार बार कहते हैं और पुत्र नूह दा भी डूब गया। ये लफ्ज़ आपने मैंने पंजाबी में कह दिए, आप हिंदी समझते हैं। मैंने क्या कहा है, पिंड थाम में ये कहा जाता है सैयदों के घर को निशाना बना के कि पुत्र नबियों से भी डूब गया। मकसद क्या कि सैयद फख्र न करें कि मैं औलाद रसूल है, नूह का बेटा भी तो डूब गया था। मैं सैयद रियाज हुसैन रिजवी कैमरों के सामने भी आपसे पूछ रहा हूँ, नूह का बेटा डूब गया था, नूह का जान हमारी खा रहे हो क्या? नूह के घर से सिर्फ नूह का बेटा ही डूबा था? क्या नूह अलैहिस्सलाम के घर से कुरान उठाओ, तफसीरें पढ़ो, ज़मीनें पढ़ो, तर्जुमे पढ़ो, क्या नूह के घर से सिर्फ नूह का बेटा ही डूबा था और कोई बंदा नहीं डूबा था नूह के घर से? 2-3 आवाजें आई हैं कि नूह की बीवी डूबी थी, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कह सकता, मुझे बाईपास से गुजरने दो, हम मुश्किल दौर के खतीब हैं, मैं डायरेक्ट कैसे कहूँ, हालांकि कुरान खैर है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं इस तरह गुजरूंगा कि एक नूह का बेटा डूबा था और दूसरा उस बेटे की अम्मी डूबी थी। और कदर किया करो, मेहनत सुनाया करो। हाँ, वो एक नूह का बेटा डूबा था जो अभी तक भाई चुप है, इस फिक्रे पे ध्यान दे, दूसरा उस बेटे की अम्मी भी डूबी थी। इसका मतलब कुरान बता रहा है कि कुछ बेटों ने अम्मी की वजह से भी डूबना है। नूह का बेटा शरीयत
گیا کہ بیٹا نبی کا تھا، اولاد نبی کی تھی، ماحول نبی کے گھر کا تھا، شہر نبی کا تھا، حویلی نبی کی تھی، لیکن اللہ کیونکہ کہہ چکا تھا کہ نوح بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا۔ جب نوح کی اولاد، نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہو کے بھی کشتی پہ نہ چڑھے تو قبلہ نجات نہیں ملتی۔ یہ اللہ ہمیں ٹائم گزارنے کے لیے واقعات نہیں دے رہا، بلکہ ہم نے اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ نوح کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے تو رشتہ داری کام نہیں آتی، بیٹا نبی کا ہو کے ڈوب جاتا ہے۔ اب ان علماء کے سر پہ قرآن رکھنا کہ یہ محمد عربی کا فرمان نہیں ہے، کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماسلو حلبیتی کہ ماسل سفینہ دنو، محمد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، اور جب نوح کی کشتی پہ نوح کا بیٹا نہ چڑھے تو غرق ہو جاتا ہے۔ پھر آج بندے کہتے ہیں ہم جی بخاری ہے، ہم جی رضوی ہے، ہم جی کاشمی ہے، ہم جی نقوی ہے، اور لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی، یادیں قربانیوں کی باقی رہتی۔ جو گلی گلی میں آج حسین حسین ہو رہا ہے نا، حسین ریاتی نمبر لے کے پاس نہیں ہوا۔ میرے خیال میں شاید سنتا یہ سسٹم قیامت تک چلے گا۔ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ قانون پاس کروا لو تو مذہب شیعہ کنٹرول ہو جائے گا، یہ کروا لو تو مذہب کنٹرول ہو جائے گا۔ 2 دن پہلے پنجاب اسمبلی نے بھی، اسمبلی آپ کی لاہور والی اس اسمبلی نے ایک بڑی شریعت کی خدمت کی ہے۔ شرم کرو یا اپنی جہالت کا اقرار کرو۔ قانون پنجاب کیا پاس کر رہے ہیں کہ جی محمد کے بیٹوں کو بھی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا، تیرے بھی کیا کہیں؟ اللہ قرآن میں فرمایا سلام علی الیاسین۔ ان کے ذمہ دار علماء نے تفسیر کبیر تک کے لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ الیاسین سے مراد آل یاسین ہے۔ جب تیرے علماء مانتے ہیں کہ الیاسین سے مراد آل یاسین ہے، پھر ہمیں صرف اتنا بتا دیں یاسین کون ہے؟ یاسین نبی، طٰہٰ نبی، مزمل نبی، مدثر نبی، لیکن باقی ٹائٹل نبی کے کم بیان کریں گے۔ مزمل پہ زور ہے، کملی والے نے فرمایا چلو سردیوں میں کملی والا کہہ لیا کرو۔ جس اللہ نے قرآن میں یا ایھا المزمل کہا ہے، اس اللہ نے یا ایھا المدثر بھی کہا۔ اگر اللہ نے کملی والا کہا ہے تو اللہ نے چادر والا بھی کہا ہے۔ لہذا موسم تقسیم کر لو، سردیوں میں کملی والا کہا کرو، گرمیوں میں چادر والا کہا کرو۔ مر جائیں گے صرف کملی والا کہیں گے، کیونکہ کملی والا کہو تو ذہن میں اکیلا نبی رہتا ہے۔ اگر چادر والا کہہ دیا وہاں تو پنج تک پورے ہو جاتے ہیں۔ تاکہ آپ ذہن فرمائیں قبیلے پہ درود پڑھے بغیر، جس خاندان پہ درود پڑھے بغیر اللہ کی پرائیویٹ عبادت نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ قانون پاس کرنے سے پہلے، اور وہ بھی ایک دہشت گرد MP کے کہنے میں، ایک دہشت گرد MP، دہشت گرد جماعت کا نمائندہ ہے، اس کے کہنے پہ جناب قانون جو ہے وہ پاس کیا جا رہا ہے۔ ابھی فائنل تو نہیں ہوا، گورنر کے دستخط باقی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے شیعہ عزاداروں کا اور شیعہ قوم کا اور شیعہ ماتمیوں کا کہ ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، زیادتی پنجاب حکومت کر رہی ہے، زیادتی اسپیکر اسمبلی والے کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے کہ اگر آل محمد علیہ السلام نے، پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ نہ آپ بولے میرے ساتھ سہمت فرما۔ اور مسلمانوں خدا را شیعوں کی جد میں وہ دین کو مذاق بنا رہے ہو۔
اور باقی اسلامی دنیا تمہارے علم اور تمہارے عقیدے کو کیا سمجھے گی؟ واجب نمازوں میں کیا کہتے ہو؟ التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہمارے بھائی، درود ابراہیمی، اور میں وہی درود ابراہیمی پڑھنے لگا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ درود بھیجو پر محمد سے اور محمد کی آل پہ، جس طرح تم نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ، ابراہیم کی آل پہ، ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم سجنوں ساتھیوں والا مہمان نواز نبی تھا، قرآن ان کے سر پہ رکھو، سارے نبیوں میں یہ واحد نبی ابراہیم ہے جس نے پوری زندگی مہمان نوازی والی حد کر دی۔ بغیر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا، بغیر مہمان کے ابراہیم بھوکا سو گیا، اتنا مہمان نواز نبی تھا۔ اور جب بندے مہمان نواز ہوتے ہیں انہیں پنجابی کلچر میں ڈیرے دار کہا جاتا ہے۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، اور ڈیرے دار بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، یار دوست ابراہیم کے بھی تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ رحمت فرمائے، رحمت فرمائے۔ آپ زندہ و سلامت رہیں، مالک آپ کو شہد قوی عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کیا کرو۔ اس ذکر کا صدقہ مولا اس وائرس سے میرے اس وطن کو کیا پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، خلق خدا کو اچھا ایک بندہ کہنے لگا جی یہ قانون تو یہ کہہ رہے ہیں، آئین جو ہمارے ملک کی مطالبات حکومت کی پبلش ہوئی ہے کہ فاصلے پر ہو، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ سانسوں سے پھیلتا ہے۔ میں نے کہا ان سانسوں سے پھیلتا ہے جن سانسوں میں علی نہیں ہو۔ اچھا یہ وائرس بھی بڑا عجیب ہے، اس نے پہلی شکل یہ رکھی ہے کہ بندے دور دور بیٹھے، یعنی بندوں کا بنایا ہوا وائرس ہے نا، اللہ کا نہیں ہے، یہ لیبارٹری کا ہے۔ تو جو بندوں کے بنائے ہوئے وائرس ہوتے ہیں نا، بندوں کے بنائے ہوئے وائرس ہوتے ہیں وہ بلا فصل کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارے بندے شاید نہ سمجھے، سارے جی نہیں سمجھے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں نے کیا کہا ہے، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، پھر کبھی تفسیر کا وقت ملا تو بات ہو جائے گی۔ میں نے گزارش کیا کی ہے کہ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ درود سجدہ ہی آل پہ، درود سجدہ ہی آل پہ۔ میری ایک مسلمانوں سے اپیل ہے، میں نے حضرت آدم کا نام لیا، حضرت نوح کا نام لیا، اور میں نے یہ کہا کہ شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ بندے پریشان ہو جائیں، یار یہ شیعہ خطبہ اور علماء نئی سے نئی بات پتہ نہیں کہاں سے نکالتے ہیں۔ بھائی آدم سے نہیں، شریعت کی ابتدا اگر آدم سے ہوتی تو پھر قوے کو بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کرتے ہیں، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ لہذا اگر میں کہوں کہ جی حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی شریعت نہیں ملی، اور میرے خیال سارے شیعہ سنی بھائی کہیں گے رضی صاحب چنگے پڑھے سر، انہیں کیا ہو گیا حضرت آدم کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم رضی اللہ کیوں نہیں ہے؟ کہتے جی نہیں وہ سلام والے قبیلے کا ہے، نبیوں کا وہ برادری ساری سلام والی ہے، اور یہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک یہ نبیوں کی تاریخ اپنے علماء سے پوچھ لینا، مسلمان بھی اپنے علماء سے پوچھ لیں یہ نبی کیسے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں جی رسول اللہ کے پسینے کی خیرات جو تھی نا، پسینے کے قطروں سے اللہ نے نبی بنا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جو محمد کے پسینے سے بنے اسے علیہ السلام کہتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں۔ لاہور کی مرکزی بارگاہ میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، بہت احترام ہم کرتے ہیں صحابہ کے بارگاہ، بلکہ دوسرے لفظوں میں جنہیں جوگے ہم ہیں۔
ہم عزت کرتے ہیں صحابہ کبار کی، ہم صحابہ کبار کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ کہتے ہیں، لیکن علماء نے پھر بھی بچوں کے ذہن میں یہی بٹھایا ہے، ہر دور میں یہی بٹھاتے ہیں کہ جی شیعہ عزت نہیں کرتے۔ میں ممبروں اور مجمع کے اور کیمروں کی موجودگی میں ممبر اعلیٰ رسول پہ بیٹھ کے اپنے حلقوں کا ذمہ دار بن کے بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہے جو الزام شیعوں پہ ہر دور میں لگا دیتے ہیں، وگرنہ جتنی عزت صحابہ کی شیعوں میں کی ہے دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم جو حق ہے وہ حق ہے، میں مان رہا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی، وگرنہ جتنی عزت صحابیوں کی ماتمی کرتے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ دلیل میں دے رہا ہوں، یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے۔ میرے خالہ میری تائید سارا مجمع کرے گا تو ہم نے ہر دور میں یزید کو لعنت اللہ کہا، رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے۔ لیکن آپ نے ذرا اس نیٹی شریف کو تھوڑی گوگل شریف پہ ریسرچ کرو کہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے کس قبیلے کے ہیں۔ میں اب صحابہ کبار کا بات بھی نہ کر جاؤں، ہم صحابہ کبار کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کبار کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ خواہش ہے ہماری، میں چھوٹی سی، تیرے چھوٹے بھائی ہیں تو خواہشیں بھی چھوٹی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اس کو مقام۔ یہ دیواروں پہ صحابہ اور اہل بیت کو برابر لکھنے سے یہ برابر نہیں ہوگا۔ مجمع چپ رہے گا تو جدو ہوگا قیامت تک یہ سازش سے چل ہی نہیں سکتی کہ صحابہ اہل بیت برابر ہے۔ وہ فرق بڑا ہے، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے تو بیٹا محمد کا ہے۔ چلے مجھے موقع دے، وقت بالکل چند منٹ میرے پاس ہے، زحمت میں تمام کر دینا چاہ رہا ہوں۔ اور تم صحابہ اور اہل بیت کو برابر کرنا چاہ رہے ہو، صحابی تو آپس میں برابر نہیں ہے۔ اگر سارے صحابی، اگر سارے صحابہ برابر ہوتے تو کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکا یا دھیان نہیں دیا۔ اچھا میں ایک جلدی سے بات کر رہا ہوں، صحابہ کے بارے میں سے ایک صحابی ہیں جن کا میں پورا نام نہیں لے رہا، میں ادھورا نام لوں گا اور مجمع خود پورا کر دے گا۔ رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو، ناظم ممبر نے اعلان کیا تھا کہ ریاض رضوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا نام لینا ہے، لہذا رضوی صاحب صرف ابو کہیں گے اور آپ نے آگے سے ہریرہ کہنا ہے۔ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کسی نے پہلے کو یہ مطلب کہا تو نہیں نا، میں نے روٹین میں ابو کہا، مجمع نے ہریرہ کہا، حالانکہ ابو کے بعد کچھ اور بھی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں کس نے بیان کی تو مجمع نے کہا حضرت ابو ہریرہ۔ مجمع کا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ آپ کے کیا کہنے تھا، زحمت فرمائیں بولے میرے ساتھ۔ اور یہ بڑی جلدی بات مجھے آپ سے کہنا ہے کہ حضرت ادب اور احترام کے دائرے میں آل محمد کے ممبر کی تہذیب ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، ہمیں اس تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 3 سال رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے، 28 سال کی روایتیں بھی ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت میں 3 سال بیٹھنے کا موقع ملا۔ 5575 کے قریب حدیثیں بیان کی، 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی، اور صحبت بیٹا آپ دھیان دیں ذرا، صحبت نبی میں کتنا عرصہ رہے، صرف 3 سال، اور وہ صحابہ کے بعد میری جان قربان ہو ان صحابہ پہ جو 22 سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے اور انہوں نے جو حدیثیں بیان کی سینچری بھی مکمل نہیں ہو سکی۔
وہ یار جو 22 سال رسول اللہ کے پاس بیٹھے وہ 100 حدیثیں بھی بیان نہ کرے، اور جو 3 سال رسول اللہ کے پاس بیٹھے وہ 5000 حدیثیں بیان کرے، پھر ہمارے بھائیوں کے علماء جذباتی ہو جاتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں، اور تم شیعہ عجیب قوم ہو، تم تو بس غصے میں بولے جاتے ہو، تم تو جذبات میں بہے جاتے ہو، اور تم نے کبھی سوچا ہے حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ حدیثیں بیان ایویں اعتراض کر دیتے ہو کہ بھلا کیا ہوا؟ پھر پتہ کیا کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے اس لیے زیادہ حدیثیں بیان کی کہ ایک دن رسول اللہ کے پاس تشریف آئے، رسول اللہ دودھ نوش کر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ تشریف رکھتے ہیں، رسول اللہ نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو پینے کے لیے دیا، رسول کا بچا ہوا دودھ پینے کی دیر تھی، ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جب محمد کی زبان سے اس کے جوان ہو جائے ان کے مقابلے کیسے کرنا؟ علی حق علی حق متوجہ ہے کیا؟ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی ہیں، ہماری مجبوری ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں اور اس میں سے ہمیں گزرنا بھی ہوتا ہے اور میسج بھی کنوے کرنا ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، غلط فہمی دور کر لو، ہم صحابہ کرام کو عزت دیتے ہیں، ہمیں احترام کرتے ہیں۔ میں میرے خیال ہے 10 منٹ ہو گئے میں صحابہ کر رہا ہوں، شیعہ پبلک ہے، شیعہ مجمع کسی نے اٹھ کیا کہ وہ شادی گھر چھٹو جی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا جو بات تسلیم کرنے والی ہے وہ بھی میں بالکل مطلب ممبر پہ بیٹھ کے میں قدم تکلفات تو نہیں پڑھتا، جو تسلیم شدہ بات ہے میں ممبر پہ کہہ دیتا ہوں، ہم صحابہ کو شیعہ بھی جنہیں جو ہیں مانتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہم سے بہت زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ تائید کرو یار، غلط ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے نا کہ ہم بھی جنہیں جوگے مانتے تو ہیں، یہ جنہیں جوگے تھی وہ اردو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں حقیقت میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم سے بھی زیادہ ہمارے اہل اسلام بھائی صحابہ کے بارے کو مانتے ہیں۔ آپ نے جب تک چپ رہنے منٹ جتنے بھی ہیں میں نے بھی یہی کہتے رہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ آپ اب چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، میں زیادہ ماننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو جتنا زیادہ بھی صحابہ کو مانتے ہیں کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکیں؟ خدا کے لیے بولے میرے ساتھ، آخری تک کہ مجھے دائیں چاہیے، مجھے سارے مجمع کی دائیں چاہیے، اور جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، جیسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ درود والا قبیلہ سمجھ میں آ جاتا تو بیٹیاں علی کی بازاروں اور جنگلوں میں کیوں آ؟ دو عیدیں ہیں مسلمانوں، ایک یہ ذی الحج والی عید، دوسری رمضان والی عید۔ درد والی حد ہے، دونوں عیدیں اولاد زہرا کی کوفہ کھا گیا۔ سیدہ تمہارا ہے کہنا قبول کر لے، جب ان کے غم کی کہانی پڑھی جائے تو صرف رویا نہ کرو، کہلایا کرو، بلند آواز سے چیخ چیخ کے رویا کرو، کیونکہ تمہارے چھٹے امام سرکار جعفر مولا مصلی عبادت میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے یہ کہہ رہے تھے، میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی ہے۔
لہذا جتنا رو سکتے ہو زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. اللہ تمہاری زندگی میں کئی محرم آئیں, کئی پرسے کی مجلسیں آئیں. درد ہمیں یہی رلاتا ہے, میرا اللہ جانتا ہے, جو کبھی بابا کے سامنے نہیں آئیں گے. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. میری یہ بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں. اگلا چاند کیونکہ محرم کا ہے, ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بھائی, کوئی بیٹا روزگار کے لیے کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے. اور جہاں جہاں بھی روزگار کے لیے, لاہور میں بہت سارے لوگ ہیں جو لاہور کے نہیں ہیں, قرب و جوار سے ہٹ کے دور دور کے بھی. لیکن عید والی شام دیکھو, بس ٹرمینل پہ, ریلوے اسٹیشن پہ, ہر جگہ رش ہی رش ہوتا ہے. اگر تو پوچھے یار اتنا ہجوم کیوں ہے, لوگ کہتے ہیں جی لوگ عید کرنے گھروں کو جا رہے ہیں. تیرے بیٹے عید پہ نہ تجھے دکھ ہوتا ہے کہ لاہور والی ملکہ رقیہ کو اپنے بچوں کا انتظار نہیں تھا؟ ایک گزارش میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے کر رہا ہوں کہ کچھ آپ کے بھائی محرم میں دور دراز سے ملازمت کرتے, محرم میں اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں. کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا کو اپنے گاؤں میں 6 محرم کو جاتا ہے, کوئی 7 کو جاتا ہے, کوئی 8 کو جاتا ہے. میری بچیوں سے اپیل ہے, تمہارا بھائی اگر 6 یا 7 محرم کو محرم کرنے گھر آئے, پھر اس بھائی کے گلے نہ ملنا. جب تو گلے ملے گی سغرا سوچے گی کہ کیا مجھے اکبر پیارا نہیں تھا. مہمان ہے تمہاری لاہور والی ملکہ, آپ لاہور میں ہیں. سیدہ رقیہ اس چاند میں ذی الحج کی آخری تاریخیں پہلے عشرے کی جب آتی ہیں تو خدا را ہمت کر کے کسی بھی طرح بی بی کے مزار پہ, لیکن اکیلے نہ جانا, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے جانا اور کہنا بی بی تیرے بچے عید پہ مارے گئے, ہم بھی عید اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے, ہم بھی تیری قبر کے سلام کو آ گئے. آج لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یہ رونے والی بات نہیں ہے. 3 بیٹیاں چند منٹ باقی ہیں, تابوت کی شبی برآمد ہوگی, پرسداری ہوگی, ماتم ہوگا. 3 بیٹیاں جو اپنے بابا کو بہت پیاری تھی. سب سے بڑا نام حسنین کی اماں کا. اتنا پیار تھا نبی کو اپنی اس پیاری بیٹی سے کہ جب قرآن اترتا تھا تو محمد اٹھ کے نہیں لیتے تھے, لیکن جب زہرا آتی تھی محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اور روایت کے لفظ ہے کہ سیدہ کے ہاتھ محمد چوما کرتے تھے, اور یہ روایت کے لفظ ہے واجب الصحاب اللہ مجلس سے ہی, جس جگہ رسول بیٹھے ہوتے تھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھاتے تھے. بڑی عزت, اتنی عزت تھی سیدہ زہرا کی دہلیز کی کہ جب رسول اللہ کی زندگی کا آخری وقت آیا, دروازے پہ دستک ہوئی. سیدہ نے دروازے سے پوچھا باہر کون ہے؟ باہر سے کسی نے کہا میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. بی بی نے روک دیا, میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور روک کے بی بی بابا کے پاس آتی ہے. دروازے پہ دستک پھر ہو جاتی ہے اور سیدہ نے کہا بابا کو آپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہے. میں نے تو روک دیا تھا. نبی روک کے کہتے ہیں زہرا تیرے دروازے کی عزت ہے, یہ دروازے پہ اجازت مانگنے والا کسی دروازے پہ رکتا نہیں ہے. یہ میرا بیٹا موت کا فرشتہ ہے جو بیٹیوں سے باپ جدا کر دیتا ہے, بیٹیوں سے مائیں جدا کر دیتا ہے, بہنوں کے بھائی جدا کر دیتا ہے, بھائیوں سے بہنیں جدا کر دیتا ہے. بیٹا یہ تیرے دروازے کی عزت ہے, تو جب تک اجازت نہ دے, تیری اجازت کے بغیر فرشتہ بھی تیرے صحن میں نہیں آ سکتا. کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے کہ جس بی بی کے صحن میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے, اس بی بی کے صحن میں لوگ بغیر اجازت کے آ گئے. اور دوسری بیٹی, وقت زیادہ نہیں ہے مجھے تمام کرنا ہے, دوسری بیٹی حسین کی منتوں والی بیٹی, حسین کی مرادوں والی بیٹی. نام آپ کے ذہن میں, جسے حسین نے تہجد کی نمازوں میں دعاؤں میں اللہ سے مانگا. حسین کہتے تھے میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے, جس کے بغیر میں نہ جی سکوں. اللہ نے یہ سکینہ حسین کو دی. جب حسین سفر پہ جاتے تھے سب سے آخری پیار سکینہ کو کرتے تھے. جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے سکینہ کو ملتے تھے. یہ دوسری بیٹی ہے جو اپنے باپ کو بہت پیاری تھی. سنو گے تیسری بیٹی بی بی حمیدہ ہے جو مسلم بن عقیل کو بڑی پیاری ہے.
جس کا آج ماتم کرنے آئے ہو نا، سفیر حسین کا، عقیل کی دستار کا وارث، علی کا شاگرد، مولا علی کا داماد، حسین کا سفیر، بڑی پیاری چیز ہے۔ جیسے محمد کو فاطمہ سے پیار تھا، حسین کو سکینہ سے پیار تھا، ایسے مسلم کو اپنی بیٹی حمیدہ سے پیار تھا۔ اور جب یہ گیا تھا نا کوفے میں، جب یہ کوفے گیا، مسلم کوفے جاتے ہیں، یہ بیٹی انتظار کرتی رہی بابا کب آئے گا۔ یکم محرم آ گئی، بابا نہیں آیا، 2 محرم ہو گئی، بابا نہیں آیا۔ اماں سے کہتی رہی، اماں بابے کو خط لکھو، اماں بابے کو کہو ہمارا ماما حسین دشمنوں میں گھر گیا ہے۔ اماں بابے کو بولا ہمارا شیر بابا ہے، ہمارا بابا کیوں نہیں آ رہا، ادادارو مجھے معاف کر دینا۔ جب 10 محرم کو حسین کا سر ظالموں نے نیزے کی نوک پہ بلند کیا اور سیداتیوں نے حسین کا سر دیکھا، یہ بچی حمیدہ اپنی اماں کے پاس جا کے کہہ دی، اماں اب بابے کو کہہ دے اب آ یا نہ آ تیری مرضی۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے۔ آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں، آخری فکرہ، جب مسلم نے نماز کوفہ میں پڑھانے کی نیت کی، 18,000 آدمی مسلم بن عقیل کے پیچھے، آخری فکرہ کیا ہے، اور نماز ختم ہونے کی دیر تھی، تنہا مسلم۔ حضرت سلطاتی مالک درجات علامہ صاحب کے بلند فرمائے، وہ کہتے تھے بھرا مسلمانوں کا شہر تھا لیکن مسلم ایک تھا۔ آباد رہو سیدہ، تمہارا یہ تعزیت بھرا لہجہ قبول کر لے۔ اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے، اللہ تمہیں اولاد کا دکھ کبھی نہ ہو۔ اللہ میرا جانتا ہے وقت ہی تمام ہو گیا۔ عقیل کا شیر اکیلا، گورنر نے 2000 سپاہی بھیجا، جو جرنیل تھا اس نے 2000 اور مارا، 2000 اور آگے اس نے 2000 اور مارا۔ گورنر عبید اللہ نعیم اس جرنیل سے پوچھتا ہے وہ اکیلا سفیر حسین کا گرفتار کرنا ہے اور ہزاروں کی فوجیں مانگ رہے۔ اس نے کہا یہ ہاشمیوں کا شیر ہے، یہ بھی اپنے زمانے کا علی ہے۔ تب گورنر نے یہ فکرے کہے کہ ہاشمیوں کو ہم نے جب بھی مارا دھوکے سے مارا، ایک گڑھا کھودا گیا، علی کا شیر لڑتا لڑتا قدم گڑھے میں آیا، مجھے معاف کرے گیا۔ جب علی عقیل کا شیر گڑھے میں گرے نا، پھر جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارے۔ اور مجھے معاف کر دینا، کوفے کی حرام زادی عورتیں اپنی چھتوں پہ کھڑی ہو کے عقیل کے بیٹے مسلم کے سر پہ پانی گرم کر کے ڈال رہی تھی، گرم پانی ڈال رہی تھی۔ اور جب مسلم کو گرفتار کر کے جلاد دارالعمارہ، آخری فکرے ہیں، دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے، دارالعمارہ کی چھت پہ عقیل کے بیٹے مسلم کو جب لے گئے، یہ جو آپ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، کبھی آپ نے سوچا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ سنت کس کی ہے؟ مولانا موجود ہے۔ جب جلاد مسلم بن عقیل کے سر پہ تلوار رکھنے لگتا ہے، مسلم کہتا ہے ایک میری گزارش سن لے۔ اس نے اجازت دی، مسلم نے جنگل کی طرف رخ کر کے ایک فکرہ کہا، مسلم نے ہاتھ پیشانی پر رکھا اور فکرہ کیا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ادھر منزل زبانہ سے حسین کی آواز آئی، علیکہ السلام، او میرا سفیر مسلم، او میرے چچا عقیل کا بیٹا۔ یہ دن علم و بالا تڑپ گیا، علم و بالا تڑپ کے کہتا ہے اس جنگل میں کس کے سلاموں کا جواب دے رہا ہے؟ حسین فرمایا باز تو دیکھے گا تو تو جذبات تو نہیں دکھائے گا۔ علم والا کہتا ہے مجھے اجازت ہوتی زینب جنگلوں میں کیوں آتی، سکینہ صحرا میں کیوں آتی، اور میں تیرے صابر امام کا مرید ہوں، اب تجھے لاہور والوں معاف کرنا۔ حسین نے غازی کے چہرے پہ اجازت امامت والا ہاتھ پھیرا۔ عباس فرماتا مولا یہ تو منظر عجیب ہے، دارالعمارہ کی چھت
سخت ہے اور کوئی غریب اکیلا ہے اسے جلاد مارنا چاہتا ہے. حسین فرماتے ہیں کوئی غریب نہیں. اب دیکھ, اب جو مسلم کو دیکھا عباس کی آواز آئی, یہ تو رقیہ کا سہاگ اجڑ گیا. اس وقت عباس نے کہا مولا مجھے کوفے بھیج دے, میرے مسلم کا سر گلی میں آئے گا. حسین فرماتے ہیں غازی اب دیکھ, اب جو عباس نے دیکھا گلی میں کو پردے والی بیوی کھڑی تھی, آواز آ رہی تھی آؤ میرا حسین کا سفیر, میں زہرا لینے آئی ہوں, ان جنازوں کی بارش یقیناً پرسا لے گی. ماتم حسین